کی وہ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں۔ اب یہاں بھی دیکھیں فی سبیل اللہ کی قید لگائی گئی ہے۔ مسلمان کبھی کسی علاقے، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خطے کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ تلوار اٹھانی ہے تو کس کے لیے؟ فی سبیل ہی، اس کے راستے میں۔ اور پھر کس طرح کی تلوار اٹھانی ہے؟ کوئی ڈھیلا ڈالا نظر نہ ہو، کوئی کمزور لوگ نہ ہوں، لڑکھڑانے والے نہ ہوں، عین وقت پر دھوکہ دینے والے نہ ہوں۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، صف باندھے ہوں جیسے سیسا پہ لائی ہوئی دیواریں ہوتی ہیں۔ جو ڈیم بنتے ہیں آپ دیکھیں ان کو کنکریٹ اور سیمنٹ سے کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے کہ پانی اس کو توڑ نہ دے پانی کے دباؤ سے۔ تو اسی طرح کی صفیں یہاں پر بتایا گیا کہ جو کم سے کم اس کافروں کے حملے کو روک سکیں، مسلمان مضبوط ہوں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک سٹیٹمنٹ تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیدی مضمون بیان کر دیا۔ اقامت دین کی جو جدوجہد کرے گی جماعت یا اللہ کے نظام کو جو بدلے گی، اس کے حوالے سے جو بنیادی چیز تھی وہ بتا دی۔ اب اس کے علاوہ تاریخ میں کیا ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، انبیاء علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، تو انسانوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے کہ اپنی قوم سے، میری قوم، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو۔ اب دیکھیں نبی کا کوئی ذاتی کاز تو نہیں تھا، آپ کا کوئی نجی مسئلہ تو نہیں تھا جس پہ قوم آپ کو ستا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے نبی کا ایک مقصد تھا، اور مقصد تھا خدا کے دین کی جدوجہد، باطل نظام کو بدلنا، لوگوں کو ظلم اور جبر اور کاٹ کھانے والی بادشاہ سے نکالنا۔ تو اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، اور ان کی قوم نے کہا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جب ان کو کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ ارض فلسطین کے اندر، تو انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کل 3-4 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے جنہوں نے حامی بھری کہ ہم آپ کو جہاد کریں گے۔ یا قوم لم تؤذوننی، میری قوم کیوں اذیت دیتے ہو مجھے، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم یقیناً جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ وہ وقت آپ کو یاد ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور پیچھے فرعون کو غرق کیا، فرعون مر گیا، سمندر پھٹ گیا، یہ معجزے اس قوم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد من و سلوہ ان کے ساتھ چلتا رہا، اس کے بعد ان کے ساتھ باقی معاملات ہوئے، بادل ان پہ صاحبان کر کے چلتا تھا، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، تب جا کے نبی نے کہیں کہا ہے کہ اب تم جہاد کرو اور ارض فلسطین میں داخل ہو جائیں۔ تو جواب کیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ کا یہ رویہ تھا۔ اب یہ سورج سب جب مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا ہے اس مشن کے ساتھ، اور اس کے پیچھے وہ آیت رکھتی کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر۔ اب آگے چلیے، فلما زاغوا، پھر جب ٹیڑھے ہو گئے وہ لوگ، یعنی جو یہودی تھے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، دل ٹیڑھے کر دیے، گمراہ کر دیا، ہدایت سے پھر گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اب آگے چلیے، 1500 سال کا عرصہ گزرا، اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہی مشن اقامت دین کی جدوجہد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، جا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہارا رسول ہوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں، ومبشرا برسول، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کیا معاملہ کیا، یہودیوں نے ان کو سزائے موت دی۔ مشن تو مشن، سزائے موت کا فیصلہ کیا یہودی علماء نے، یہ تو جادوگر ہیں نعوذ باللہ، اور سزائے موت کا فیصلہ کیا۔ یہود نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے، اس کے بعد عیسائیوں نے کیا کیا آپ نے سن لی۔ اب اس کے بعد جو جاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئیاں کی ہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ اب تاریخ انسانی کا جو قافلہ ہے وہ آگے رکا ہے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور وہ آئیں گے میرے بعد اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا کیٹیگوریکل بتا دیا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے 600 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت دی گئی، اور آپ کا مقصد کیا تھا، اور اس سے پہلے یہودیوں نے، اس سے پہلے کیا کہا گیا، فلما
لما جاءهم بالبينات، پھر جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، یعنی اب حضور آ گئے، قالوا هذا سحر مبین، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا کہ ان کو جادوگر کہہ دیا۔ اب اس کے بعد اس سے بھی آگے بڑھے یہودی اور عیسائی، یہود اور حنود اور نصارہ، اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی سازشیں تھیں، یہ 5 ہجری مقابلہ صورت نازل ہوئی ہے، 5 میں ہوگی، 6 میں ہوگی، 7 میں ہوگی۔ کیا رویہ رکھا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منسوب کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جھوٹ کیا کڑا کہ نعوذ باللہ حضور پاک اللہ کے رسول نہیں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا آپ نے سن لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا آپ نے سن لیا۔ حضور علیہ السلام کو پہلے جادوگر کہا، نعوذ باللہ، اس کے بعد کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ رسول تسلیم کرتے ہیں، نہ کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے ان کی ہمتیں اتنی بلند ہوئیں کہ وہ جو مقصد تھا حضور علیہ السلام کا، دین کو غالب کرنا باقی دین پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے۔ 3 حملے صرف یہودیوں نے اپنے طور پہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کیے ہیں، کچھ عرب کے بدوؤں نے کیے ہیں، 9 حملے مشرکین مکہ نے کیے ہیں اس نور کے چراغ کو بجھانے کے لیے۔ تو یہ رویہ تھا ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اقامت دین کا کام کروا کے رہیں گے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ سوال یہ ہے کہ حضور تو آ چکے تھے، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کس نور کی تکمیل کی بات فرما رہے ہیں؟ کس نور کی؟ اللہ کا وہ نظام جو انسانیت کے لیے آیا تھا، اس نور کی تکمیل۔ اور ظاہری بات ہے اس نور کی تکمیل کے لیے آلہ کون سا تھا؟ قرآن۔ اور کر کے کس نے دکھایا؟ حضور علیہ السلام نے، اور آپ کی اس جماعت نے جو صحابہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تاریخ انسانی میں سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسی جماعت میسر نہیں آئی۔ مشن کا بھی یہی تھا، اور یہی شعر ہے جو مولانا ظفر علی خان کا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ آیت قرآن پاک میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت دے کر، یہ قرآن پاک کامل ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ، یعنی انسانوں کے لیے جو نظام ضروری ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام ادیانوں پر۔ اور یہ بات اتنے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوگی یہود حنود سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اسے کافر ناپسند کریں۔ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، تاریخ انسانی کو ایک ایسا نظام دینا ہے، تاریخ میں فرسٹ ٹائم، جو اس سے پہلے باقی انبیاء کو اس لیے نہیں مل سکا کہ ان کو ساتھی ہی مجسر نہیں آئے۔ اب یہاں تک بات فرمانے کے بعد جو کچھ تاریخ انسانی نے اقامت دین کی جدوجہد کے ساتھ کیا، اب اللہ تعالیٰ پرزور اپیل کر رہے ہیں میرے اور آپ سے، اور اس وقت صحابہ سے کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ یعنی کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہ کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس سمندر میں ہمیں پھینکا گیا ہے، تیریں گے تو بچیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے ڈوب جائیں گے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جس تجارت کے بارے میں خدا مجھے آپ کو بتا رہا ہے، اگر تو وہ کی تو فبہا، نہ کی تو پھر عذاب الہی ہے۔ کون سا ہے وہ ٹریڈ، وہ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ، نمبر 1 اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ یہ دونوں کام ہم نے کر لیے، الحمدللہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا کام وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس کام کے اندر ظاہری بات ہے کہ کام انسان جب ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر انسان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، پھر انسان لڑکھڑاتا ہے۔ اس کے مختلف درجے ہیں۔ اگر تو خلافت ہے، نظام قائم ہے، تو قرآن پاک کی تشریح کریں، قرآن پاک کی وضاحت کریں، دین کا کام کریں، فقہ کا مطالعہ کریں، اصول حدیث میں
پی ایچ ڈی کریں، سب کچھ کریں، تبلیغ کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب یہ نظام قائم نہیں ہے تو پھر جہاد کی شکل بدلے گی، اور اب اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب جہاد وہ ہوگا، پھر نفس کے خلاف جہاد ہے۔ ظاہری بات ہے خدا کے راستے کے لیے تلوار اٹھانے سے پہلے نفس کے خلاف یہ تلوار اٹھانی ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے اصل بات، اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ اب یہ انسان کا وقت ہے، یہ بھی مال ہے، آپ اس وقت کو لگا کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ جو پیسہ آپ نے وقت لگا کے کمایا اس پیسے کو آپ نے خدا کی راہ میں دے دیا، یعنی آپ نے اپنی جان بھی کھپا دی۔ اور جب ضرورت پڑے اس مرحلے کی جہاں پہ ہاتھ میں تلوار لینی ہے اس وقت تلوار لینی ہے، یہ ہے جہاد۔ صحابہ کرام کی مدنی زندگی پوری اس سے بڑی ہے۔ مکہ کے اندر صبر، یہ جہاد تھا، مدینہ کے اندر تلوار، یہ جہاد تھا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہ ٹریڈ کریں گے، یہ تجارت کریں گے تو اس عذاب علیم سے بچیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ کیا ہم یہ جہاد کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پوچھیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ انفرادی عبادت ضرور کیجیے، لیکن دین کے اجتماعی گوشوں پہ نظر ضرور ڈالیے۔ اگر سمجھ آتی ہے تو کسی جماعت کے ساتھ جوائن کیجیے اور اس کے ساتھ مل کے کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کروں گا کیا؟ اب اس کے بعد جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے بارے سے اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کا ذکر کر رہا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں ہیں بہتی ہوئی، اور ساتھ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھروں میں بسنے والے باغات میں، یعنی کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں اسی باغ کے اندر ہمارا گھر بھی ہوگا، بیوی بچے بھی ہوں گے، دنیا کی ہر نعمت ہوگی، آخرت کی ہر نعمت ہوگی، لیکن تب جب ہم وہ تجارت کریں گے جس میں اس دنیا میں ہم نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ٹیلنٹ، اپنے وقت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خدا کے دین کا بول بھالا کرنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اقامت دین کی جدوجہد کے لیے ایک جماعت ہونا ضروری ہے، اور وہ جماعت جس کا ڈکلیئرڈ بورڈ الیکشن نہ ہو، جس کا گول یہ ہو کہ ہم نے خدا کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ انبیاء کا مشن تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ظاہری بات ہے کافروں کو برا لگے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو گے، ظاہری بات ہے تو اللہ تعالیٰ مزید انعام اور اکرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُ، اور ایک اور نعمت تم جسے بڑی پسند کرتے ہو، جو انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد آنے والی فتح۔ اب ظاہری بات ہے ہم اگر دیکھیں تو دور نبوی میں یہ سن 8 ہجری کو دین غالب ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مدینہ کے اندر سب کچھ تھا، ٹھیک تھا، خیبر کے قلعے فتح ہو چکے تھے، مسلمان عرب کی سرحدوں پہ جا کر سپر پاورز کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے، عرب کی حد تک دین غالب ہو چکا تھا۔ تو یہ قریب کی فتح اللہ نے دی، اور اس کے بعد تو تسبیح کے دانے جیسے ٹوٹتے ہیں فتح ایسے مسلمانوں کو مقدر بنی۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دی ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اعزاز ہے غلبہ دین کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ دیکھیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس کائنات کو بنانے والے کے ہم مددگار ہیں۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ہی بھلے کے لیے قائم ہونے والی ایک حکومت کی کوشش کو سراہنا چاہتا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے ہمارے لیے۔ آپ اس غلبہ دین کو اسلامی حکومت کہیں، اسلامی جمہوری ریاست کہیں، اسلامی فلاحی ریاست کہیں، اسلامی نظام کہیں، کچھ بھی کہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان، وکفرت طائفۃ، اور کفر کیا گروہ نے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ یہ جو عیسائی غالب ہوئے ہیں
یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غالب ہوئے. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اس وقت کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر دیکھیں تاریخ میں عیسائیوں نے دنیا پہ کتنی حکومت کی ہے. بطور مسلمان سابقہ امت جو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے اس کو دیکھیں آپ. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 40 سال خلافت رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں خلافت قائم رہی، حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کوشش کی گئی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کوشش انہوں نے کی، لیکن اس کی قیمت کتنی بڑی چکائی انہوں نے. بخت نصر میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. پھر ٹائٹس رومی نے ابھی 2000 سال پہلے 1.5 لاکھ کو قتل کیا. رومیوں نے، شامیوں نے یہ قیمتیں انہوں نے چکائی. اصحاب کہف کے بارے میں ہم نہیں پڑھے، وہ کون تھے؟ عیسائی نوجوان تھے اصحاب کہف. تو اسی طرح ہم نے اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. نظام قائم ہوگا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اور یہ اللہ نے کیٹیگری کے لیے کلیئر آیات رکھی ہیں. اس کے بالکل آغاز میں قتال کی آیات رکھتی ہیں. آپ کچھ بھی کریں ان آیات کو قرآن پاک سے نکال نہیں سکتے. اب یہ جو تھا تصادم کے اس مرحلے کا کہ اقامت دین کی جو جماعت ہوگی، جو جدوجہد کرے گی، اس کا جو آخری مرحلہ ہے، بالکل اس آخری مرحلے کی اینڈ سٹیج اللہ نے بتا دی ہے کہ اس کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھا کر جان سے اور مال سے جہاد کرنا پڑے گا، جس طرح انبیاء کے ساتھیوں نے کیا تھا. تو لو ہم تمہیں جنت بھی دے دیں گے اور آخرت میں، اور اس کے علاوہ دنیا میں تمہیں فتوحات بھی دے دیں گے. اب اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ سورہ صف تو اقامت دین کی جدوجہد کی بالکل تکمیلی شان کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن اقامت دین کی جو جدوجہد جماعت کرے گی اس کی اساسی بنیاد کیا ہے؟ اس کے فاؤنڈیشن سٹونز کیا ہے؟ وہ کن پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ وہ جماعت قائم کیسے ہوگی؟ ملے گی کیسے؟ آج ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کس طرح وہ کام کرے گا؟ دنیا اختلافات سے بھری ہوئی ہے. آپ لوگوں کو ایک سیاسی پارٹی میں نہیں ڈال سکتے، گھر کے 4 افراد کو. دنیا قوموں قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک چیز ہے صرف، وہ ہے قرآن. اور اس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے نماز جمعہ کے اندر کہ لوگوں کو قرآن سنایا ہے. لہٰذا سورہ جمعہ آ رہی ہے کہ غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے جو افرادی قوت دستیاب ہوگی وہ کہاں سے ہوگی؟ بذریعہ قرآن ہوگی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے نمبر 1، بہت پاکیزہ ہے نمبر 2، نمبر 3 العزیز طاقتور ہے، اور اس کی طاقت کے ساتھ نمبر 4 حکمت و دانائی جڑی ہوئی ہے. یہ 4 اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات گنوائی، اور اس کے بعد ان 4 خصوصیات کے ساتھ حضور علیہ السلام کے 4 معمولات اور 4 وظائف گنوائے. نمبر 1 هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کھڑے کیے. ان کا پہلا وظیفہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ بادشاہ ہے، الملک کے مقابلے میں یا الملک کے سامنے جو لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس بادشاہ کی نازل کی ہوئی نشانی اور آیات. القدوس، وہ پاک ہے، تو یہاں پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ خود پاک ہے، تمہیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے. کس سے؟ تکبر سے، غرور سے، دھوکے سے، غیبت سے، چغلی سے. ان اخلاقی بیماریوں سے انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اب یہ جماعت تیار ہونی کس کے لیے؟ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے. تیسرے نمبر پر خدا نے فرمایا العزیز ہو، تو حضور کا جو وظیفہ فرمایا وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس زبردست کی نازل کی ہوئی شاندار آیات، زبردست آیات، طاقتور آیات. اور آخر میں اللہ نے جو اپنے نام کے ساتھ فرمایا الحکیم، اور الحکیم کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ خود حکیم ہے اور لوگوں کو بھی حکیم بنانا چاہتا ہے، حکمت سکھانا چاہتا ہے. کون سی حکمت؟ یہ کوئی میڈیسن والی حکمت کی بات نہیں ہو رہی. انسانی زندگی کے مختلف مسائل، مختلف معاملات، ان کی حکمت، قرآن پاک کی آیات کی حکمت، انسانی بیماریوں کی حکمت. تو یہ 4 الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم، اور اس کے ساتھ منہم رسول والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس مالک کی اتاری ہوئی آیات، ویزکیہم، اس قدوس کی اتاری ہوئی کتاب کے ذریعے تزکیہ نفس
اور اس عزیز کی اتاری ہوئی آیات کے ذریعے زبردست احکامات کی آیات اور اس کے ساتھ اس حکیم کی اتاری ہوئی حکمت بری باتیں. یہ وہ کام تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور صحابہ کے دوران اس قرآن پاک کو ایک مقناطیس کی طرف پھیرا حضور پاک کو، اور معاشرے کے تمام وہ لوگ جو خوبصورت تھے، شاندار تھے،